لیکن قربان جائیں اس ہستی کے کہ جنہوں نے نہ صرف قرآن اور حدیث کا علم سیکھا بلکہ جامع القرآن سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو جمع فرمایا، یہاں تک کہ علم کی اور حدیث کے علم کی بات تو کیا کہنے، جو خود نبی پاک علیہ السلام سے تربیت لینے والے، حضور سے احادیث سننے والے اور ان احادیثوں کو آگے پھیلانے والے، تو کتنی عظیم ہستی ہے۔ تو 70,000 کا فیگر یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اس کثرت کو دیکھا جائے تو جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ بوڑھا ہوگا یا جوان ہوگا، بچہ ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، جس خاندان کا وہ لخت جگر ہوگا، جس خاندان سے اس سے تعلق ہوگا، اگر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اس کے سینے میں ہوگی تو اللہ کی رحمت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا صدقہ یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آج ان کا یوم شہادت ہے، تو محبت کرنے والا جب بھی کسی ان نفوس قدسیہ کے یوم وصال کا دن آتا ہے یا ان کی ولادت بسعادت کا دن آتا ہے تو اپنی عقیدتوں محبتوں کی خراج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کو موت آ جائے، اس حال میں موت آئے کہ اس کے سینے میں صحابہ کی محبت بھی ہو، اہل بیت طہار کا پیار بھی ہو، اہل بیت طہار کی محبت بھی ہو، جس کو اس حال میں موت آئے تو وہ اس حال میں مرے گا مات شہیدہ، کہ گویا اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو میرے معزز، جب بھی کبھی اس طرح کی بات آئے، جب صحابہ کی عظمت کی بات آئے تو وہاں پہ آنکھیں بند کر دیں، جب اہل بیت طہار کی عظمت کی بات آئے تو ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو، شان کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے والا بے وقوف ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی نسبت خاص میرے حضور سے ہے، جن کی نسبت خاص میرے حضور سے ہے، اور کریم آقا علیہ السلام سے خود تربیت لینے والے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جن ذروں کو، یہ زمین کے ذروں کو، جن کانٹوں کو، جن تنکوں کو حضور کے نالین سے نسبت ہو جائے، حضور کے مبارک جوتے سے نسبت ہو جائے، وہ اگرچہ زمین کے ذرے ہیں، وہ ریت کے ذرے ہیں، وہ اگر چھوٹا سا ایک کانٹا ہے، اگر اس کو نسبت میرے حضور سے ہو جائے تو ہماری اپنی جانیں کیا، ہماری نسلوں کی جانیں اس پر فدا ہے، کہ چونکہ وہ ذرہ عام ذرہ نہیں، اس کا نسبت ہے تو نالین مصطفیٰ سے ہے، اس کانٹے کو نسبت ہے تو نالین مصطفیٰ سے ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس ذرے سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر عقیدت رکھتے ہیں کہ جس ذرے کو نسبت میرے حضور کے نالین سے ہو جائے، تو جن صحابہ کو میرے حضور سے نسبت ہے، جنہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے میرے حضور کا دیدار کیا، جس اہل بیت طہار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب پایا، تو ان کی عظمتوں کا کیا کہنے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے عقائد و نظریات کی توفیق عطا فرمائے جس میں صحابہ کی محبت بھی ہو اور اہل بیت طہار کی محبت بھی ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو رین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہاں پہ حد کر دی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ ان شعروں کا اگر میں تشریح شروع کر دوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کئی احادیث کا مجموعہ ہے، کئی قرآن کریم کی آیات بینات کا یہاں پہ سیاق و سباق بیان کیا گیا، یہاں تک کہ یہ عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت طہار یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سورج کو دیکھا اس کی چمک ہے، چاند کو دیکھا اس میں چمک ہے، روشنیوں کو دیکھا اس میں چمک ہے، جب میں نے ساری چمک دمک کو دیکھا، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اتنی چمک دمک کو دیکھا۔ پھر میں جب کسی ایسے کھلیان میں گیا، پھولوں کی رعنائیوں کو دیکھا، پھولوں کی خوبصورتیوں کو دیکھا، باغات کی چہچہا کو دیکھا، طرح طرح کے رنگ دیکھے، طرح طرح کے میں نے وہ ایسے نظارے دیکھے کہ جو آنکھ کو بھا جاتے ہیں، جو آنکھ کو دلکش لگتے ہیں اور آنکھ کو پیارے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دل ان پہ آ جاتا ہے۔ جب ساری چیزیں دیکھی تو پھر میں نے غور کیا، یہ سورج روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ توجہ سے سننے والی بات ہے۔
یہ سورج روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ یہ چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ستارے کہاں سے ٹمٹماتے ہیں؟ یہ ستارے روشنی کہاں سے لیتی ہیں؟ یہ پھولوں پہ خوشبو کیسے آ جاتی ہے؟ یہ گلاب کی خوشبو دل کو اور دماغ کو کیسے معطر کر دیتی ہے؟ یہ گل لیلا کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کیسے کر دیتی ہے؟ یہ چنبیلی، یہ مختلف رعنائیاں یہ کیسے ہیں؟ تو پھر آگے سے جواب دیا، میں اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچا کہ جن کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے عین نور، تو ان کا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سارا اس نور والے کا کمال ہے کہ جب اس نور والے نے اپنے نور کو بانٹنا چاہا تو رب نے جو اس نور کو نورانیت عطا فرمائی، پھر اس نور سے ساری چیزوں کو نورانیت عطا فرما دی گئی۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات بیان کرتے ہیں، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا؟ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا؟ سن لو، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا۔ جس کے اندر جو نورانیت ہے وہ ساری میرے حضور کا صدقہ ہے۔ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا؟ مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا۔ جب ہر چیز میں نور ہے میرے حضور کا صدقہ، تو آج اگر کسی کی شخصیت میں جتنا زیادہ نکھار ہے، وہ جتنا زیادہ حضور کا سچا غلام ہوگا، اس کی تربیت میں اتنا زیادہ نکھار ہوگا۔ جس کے دل میں حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کے بارے میں بغض ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ بد کردار ہوگا۔ یاد رہے، عبادت اپنی جگہ پہ، ریاضت اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت سے پہلے عقیدے کی بات آتی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو عبادت اصل کی ذات سے ہوتی ہیں، آپ کے صحابہ کی ذات سے ہوتی ہیں۔ خلاق عالم مجھے اور آپ کو صحابہ کرام علیہ اور اہل بیت طاہر کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس عظیم ہستی کا، جن کا آج یوم وصال اور شہادت کا دن ہے، میری آپ سے عاجزانہ التماس یہ ہے، اپنے گھروں کے اندر خوب اہتمام کر کے عقیدت اور محبت کا یوں سمجھے کہ جتنا اظہار ہو سکتا ہے وہ کریں، چونکہ ان کی جو محبت ہے وہ کریم آقا کی محبت ہے، صحابہ کی محبت یہ کریم آقا کی محبت ہے۔ یہاں تک کہ ان کی محبت کا عالم آپ نے سن لیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، اور ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا اپنی دوسری شہزادی کے انتقال کے بعد اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر میں سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اتنی عظیم ہستی، تو آج ان کی بارگاہ میں اپنی نذرانہ محبت پیش کرنے کا دن ہے، تو اصال ثواب کی ضرورت میں ضرور اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان کی محبت کا صدقہ اللہ کریم قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے مستفید فرمائے گا، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام